آپ نے سوال کیا ہے کہ شادی کیوں کی جائے؟ شادی کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرے؟ اور اگر شادی نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نغمے کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ہر چیز کائنات میں جوڑ جوڑ ہے۔ تو خلق الازواج کلھا، ان کا ایک نظام بدلتا جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بڑی کشش پیدا کر دیتا ہے ان کے درمیان۔ یہ ایک فطرت کی ضرورت ہے۔ جس طرح انسان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غیر مکمل انسان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اور نعمتیں ہیں، وہاں پر زنا شروع ہو گیا تو ہمیشہ ناکام رہا۔ نہ مرد کی تکمیل ہوتی ہے، نہ عورت کی تکمیل ہوتی ہے، اور لوگ پیدا ہوتے رہیں اور لوگ مرتے رہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک موت اور زندگی کا ایک سلسلہ رکھا۔ خاندان مل جل کر رہنے کا نام ہے، ایک ادارہ ہے۔ اسی طرح گھر کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں۔ رہبانیت میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری کوئی سماجی ذمہ داری نہیں ہے، یہ نکاح ہی کو نہیں، اس ادارے کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کوئی آدمی مسلم معاشرے میں تنہا نہ رہے، اگر وہ کنواری ہے تو فوراً رشتہ بھیجو اس کے پاس۔ زمین پر بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا، اور اس کا مظاہرہ ہم مغرب میں دیکھ رہے ہیں۔ محروم لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں اور وہ دین کے نام پر یہ فتنہ تمام انبیاء وہ شادی کرتے ہیں۔ یہ امتحان کیا چیز ہے؟ ہمیں جاننا ہے کہ ہم کون ہیں، یہ کائنات کیا ہے، اور اللہ کیا ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے۔ شادی کرنا ہے آپ کو، خاندان کو پروموٹ کرنا ہے، خاندان کو بنانا ہے، اس کے بغیر اجتماعیت قائم ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک عبادت ہے، اس پر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ شادی کیوں کی جائے؟ شادی کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرے؟ اور اگر شادی نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بات ذرا سمجھنا چاہیے۔ شادی ایک فطرت کا ترانہ ہے، ایک فطرت کا ایک نغمہ ہے، اور اس نغمے کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور وہ جوڑ جوڑ پیدا کی ہیں۔ دیکھیے، بکرے کے ساتھ بکری ہے، گائے کے ساتھ بیل ہے، اونٹ کے ساتھ اونٹنی ہے، اور اسی طرح مرغی کے ساتھ مرغے ہیں۔ تو ایک ہر چیز کائنات میں جوڑ جوڑ ہے۔ تو خلق الازواج کلھا، ہر چیز جوڑ جوڑ ہے کائنات کے اندر، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی آپس میں ملیں اور ان کی افزائش نسل ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اونٹ اور اونٹنیاں آپس میں ملیں اور ان کی افزائش ہو، بکروں کی ہو، گائے بیل کی ہو، مچھلیوں کی ہو، مرغیوں کی ہو۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے، پودوں کے اندر بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ نر کھجور ہے، مادہ کھجور ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر ہمیں اچھی اچھی غذائیں ملتی ہیں، اچھے اچھے پھل ملتے ہیں، اور اچھا گوشت ہم کو ملتا ہے۔ تو یہ جیسے میں نے کہا آپ کو، یہ ساز فطرت ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کے درمیان کشش رکھی ہے۔ لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی بالغ ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہ بلوغ کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک فزیولوجیکل، ایک سائیکولوجیکل، نفسیاتی اور اعصابی ایک تبدیلیاں، ہارمونل چینجز ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایک نظام بدلتا جاتا ہے،
مثال کے طور پر مردوں کے اندر، لڑکوں کے اندر احتلام شروع ہو جاتا ہے، عورتوں کے اندر حیض شروع ہو جاتا ہے. اچھا، لڑکوں کی آواز بدل جاتی ہے، آہستہ آہستہ ان کی داڑھی اور مونچھیں نکل آتی ہیں، عورت کی ساخت بدلتی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے بڑی کشش پیدا کر دیتا ہے ان کے درمیان. یعنی مردوں کی کشش عورتوں میں ہوتی ہے، عورتوں کی کشش مردوں میں ہوتی ہے. یہ ایک فطرت کی ضرورت ہے. جس طرح انسان کو روٹی کی ضرورت ہے، انسان کو پانی کی ضرورت ہے، انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک مرد کو ایک بیوی کی ضرورت ہے، ایک بیوی کو ایک شوہر کی ضرورت ہے، اور اس طرح ان کی تکمیل ہوتی ہے. اچھا، ایک بات ذرا یہاں ذہن میں رکھ لیجئے آپ کہ جس خاتون نے مرد کا مزہ نہیں چکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا مزہ نہیں چکھا. اسی طرح اگر کسی مرد نے شادی نہیں کی اور اس نے بیوی کا مزہ نہیں چکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غیر مکمل انسان ہے. اچھا، ایک دوسرے کے لیے نہ صرف کشش ہوتی ہے بلکہ وہ ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کرتا یہ ہے کہ جیسے ہی میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے اور رحمت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے. اچھا، اب دیکھیے جس طرح آپ نئے نئے کھانوں کا مزہ چکھتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، بہت ہی لذیذ کھانا ہے، اسی طرح جب آپ کو ایک اچھی بیوی ملتی ہے تو آپ ایک نئی محبت سے سرشار ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ابھی آپ کی پوری طرح تکمیل نہیں ہوئی. اس کے بعد جب بچہ ہوتا ہے، پہلا بچہ اور دوسرا بچہ اور تیسرا بچہ، اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اور نعمتیں ہیں جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، اور اس سے پھر آپ کو بہت ہی سکون ملتا ہے. بیٹے کی محبت یہ ایک اضافی نعمت ہے. تو یعنی جو آدمی شادی نہیں کرتا تو وہ فطرت کے خلاف ایک جنگ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. اور ایسا ہوا ہے کہ عیسائی پادریوں نے چرچ میں یہ فیصلہ کیا کہ پادری شادی نہیں کریں گے، بلکہ رومن کیتھولک چرچ میں یہ اصول بنا دیا گیا اور یہ چیز متفقہ طور پر پاس کر دی گئی کہ کوئی نن شادی نہیں کر سکتی اور کوئی پادری شادی نہیں کر سکتا. اور اس کے خلاف پھر بغاوت ہوئی. اور پھر یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ چرچ وہ بدکاری کا اڈا بن گئے. وہاں پر چرچ کے جو پادری تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ فطرت سے لڑیں، لیکن لڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے. پھر وہاں ہوموسیکسویلٹی شروع ہو گئی، وہاں پر زنا شروع ہو گیا، اور وہاں پر حرامی بچے پیدا ہونے لگے. آج بھی بتا رہا ہوں میں، یہ 20ویں صدی کے اندر بھی امریکہ میں ایک بہت بڑا ایوینجلسٹ تھا. تو میں جس زمانے میں امریکہ میں تھا تو ایسا زبردست مقرر تھا. میں صبح 6-7 بجے اٹھ کر ٹیلی ویژن کھولتا تھا تو اس کی تقریر کے جادو میں گرفتار ہو جاتا تھا. ایسی انگریزی، اچھا، اور ہزاروں لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں اس کو، ہال پن ڈراپ سائلنس، اور وہ رلا دیتا تھا ایسی انگریزی. لیکن پھر یہ پکڑا گیا. اس کا نام تھا جیمی سواگرٹ. انسان نے فطرت سے جنگ کی کوشش کی تو ہمیشہ ناکام رہا ہے. اچھا، یہی حال پھر مسلمانوں کے اندر بھی ہوا. مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے عیسائیت اور ہندو مذہب اور بدھ مت کی پیروی میں سنیاس لیا، جنگلوں میں گئے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. وہ پھر فطرت سے لڑ نہیں سکے. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ شادی ایک ساز فطرت ہے، ایک ایسا نغمہ ہے، یہ ساز بھی ہے اور آواز بھی. اس کے بغیر نہ مرد کی تکمیل ہوتی ہے نہ عورت کی تکمیل ہوتی ہے. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات، عارضی کائنات پیدا کی ہے. تو یہاں
موت اور زندگی کا ایک نظام پیدا کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو آزمایا جائے ایک خاص مدت تک، اور لوگ پیدا ہوتے رہیں اور لوگ مرتے رہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو لوگ مسلسل پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ مسلسل مر رہے ہیں، لیکن وہ اب یعنی ایک ذمہ داری ادا کر کے ایک خاص وقت میں ان کی موت ہوتی ہے۔ جس طرح بیج ہیں، بیج کوپلیں دیتے ہیں موسم بہار میں، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فصل لہلہاتی ہے، پھر اس پر دانہ لگتا ہے، اور اس کے بعد جیسے چاول کا کھیت ہے یا گندم کا کھیت ہے اور غلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے فصل، اس کے بعد ان کا لائف سائیکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ جل کے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کا بھی یہ معاملہ ہے، پھر دوسرے پودے جنم لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک موت اور زندگی کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر یہ جو عارضی زندگی انسانوں کو ملتی ہے تو وہ ان کے کئی ادوار ہوتے ہیں۔ تو جوانی کے بعد پھر شادی کا مرحلہ ہے، شادی کے بعد پھر اولاد ہے، اور اولاد کے بعد پھر ادھیڑ پن ہے، بڑھاپا ہے، اس کے بعد موت ہے۔ کچھ لوگ جوانی میں ہی مر جاتے ہیں، کچھ بچپن میں مر جاتے ہیں۔ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایجاد کیا ہے۔ تو اب دیکھیے، تو شادی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، شادی کو ایک فریضہ سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور پہلو سے نکاح کا جائزہ لیجئے آپ، کہ جب آپ خاندان میں رہتے ہیں تو یعنی جیسے آپ چھوٹے بچے ہیں اور آپ کے والدین ہیں، تو آپ کی پرورش آپ کے والدین کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں، وہ پلاتے ہیں، وہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے، چند سالوں کے بعد وہ بوڑھے ہونے لگتے ہیں اور آپ جوان ہو جاتے ہیں، اور آپ پوری ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں۔ اب آپ کمانے لگتے ہیں، آپ شادی کرتے ہیں، اب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک خاندان اختتام کو پہنچتا ہے، خاندان کے اندر سے پھر کئی اور خاندان جنم لیتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، تو پھر اب یہ ایک خاندان سے جو ہے 4 خاندان جنم لیتے ہیں، اور پھر ان خاندانوں کے اندر سے اور خاندان جنم لیتے ہیں۔ تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اچھا، اس میں پھر یہ تکالیف بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں۔ تو جیسے شاعر کہتا ہے، گاہ روتے ہوئے گاہ ہنستے ہوئے میری آنکھیں ہیں یوں نغمہ خواں دوستو۔ تو اس میں غم بھی آتے ہیں، کوئی بچھڑتا ہے، آپ کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے، والد کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کا بھائی مر جاتا ہے، شوہر مر جاتا ہے، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، تو بیماریاں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، اور تکالیف ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات نوبت طلاق کی آ جاتی ہے، انسان پر ظلم کرتا ہے، خوشیاں بھی بہت ملتی ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے، یہ غم کا بھی امتحان ہے اور خوشیوں کا بھی امتحان ہے۔ خوشیوں پہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور تکلیف پر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وفاداری کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، اب جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم خاندان کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو پہلے تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، ساری ذمہ داری والدین کی ہوتی۔ اب آہستہ آہستہ اب ہم گھر کی ذمہ داریاں شیئر کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، بڑا بھائی ہے تو وہ چھوٹے بھائیوں کی مدد کرتا ہے، بڑی بہن وہ چھوٹی بہنوں کی مدد کرتی ہے، اور بڑا بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ جاتا ہے، چھوٹے موٹے گھر کے کام کرنے لگتا ہے، اور چھوٹا بھائی چھوٹے کام کرتا ہے، بڑا بھائی بڑے کام کرتا ہے۔ تو
آہستہ آہستہ ذمہ داریاں بھی تقسیم ہوتی جاتی ہیں اور ذمہ داریاں بدلتی جاتی ہیں اور عہدے اور منصب بھی بدلتے جاتے ہیں. کل تک جو قوام تھا وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی قوام بن جاتا ہے، دوسرا آدمی مینیجر بن جاتا ہے اور اس کے نئے ملازم ہیں اس کے. اچھا، یہ جو خاندان ہے یہ ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں ذمہ داریاں تقسیم کر لی جاتی ہیں. ذمہ داریاں تقسیم کر لی جاتی ہیں. باپ کے ذمہ یہ کام ہے، ماں کے ذمہ یہ کام ہے، بڑے بھائی کا یہ کام ہے، چھوٹی بھائی کا یہ کام ہے، بڑی بہن کی یہ ذمہ داری ہے، چھوٹی بہن کی یہ ہے، اور دادی بھی کام کرتی ہے، دادا بھی کام کرتے ہیں اب، اور نانی بھی کرتی ہے، نانا بھی کرتے ہیں. یہ سب مل کر اس خاندان کے ادارے کو مضبوط کرتے ہیں. اچھا، یہ ذمہ داریاں بدلتی بھی جاتی ہیں. جس طرح دفتر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو کلرک تھا وہ آفیسر بن گیا، جو آفیسر تھا وہ مینیجر بن گیا، اور اس تجربے کے ساتھ اسی طرح خاندان کے اندر بھی پروموشنز ہوتے رہتی ہیں اور ریٹائرمنٹ بھی ہوتا جاتا ہے اس کے اندر. تو ایک بات معلوم ہوئی، حاصل کلام اس گفتگو کا یہ ہوا کہ خاندان مل جل کر رہنے کا نام ہے، ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں ذمہ داریاں بدلتی جاتی ہیں اور جس میں حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں. مثال کے طور پر یہ باپ کا فرض ہے کہ وہ کمائے، اور یہ ماں کا فرض ہے کہ وہ گھر کے امور کو دیکھے. تو یہ فرائض ہیں اور حق ہے. یہ بچے کا حق ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے رائٹس شروع ہو جاتے ہیں اس کے، کہ اس کو دودھ پلایا جائے، اس کو صاف رکھا جائے، اس کے کپڑے بدلے جائیں، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، اس کی غذا کا خیال رکھا جائے، اس کی تعلیم کا انتظام کیا جائے. تو رائٹس اینڈ آبلیگیشنز. تو جب ہم خاندان کے ادارے کی بات کرتے ہیں تو یہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کا ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن ہے. اچھا دیکھیے، اب 4-5 خاندان بن گئے، اس سے پھر ایک محلہ بن جاتا ہے، اور اگر 100-200 خاندان ہیں اس سے پھر ایک بستی بن جاتی ہے. اچھا، اس بستی کے اندر بھی آپ کے اب ایک سوسائٹی بن رہی ہے، ایک معاشرہ بن رہا ہے. وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ آپ کی سماجی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ یعنی ایک گلی میں رہتے ہیں اور اس طرف 20 مکانات ہیں، اس طرف 20 مکانات ہیں، تو اس گلی کا صاف رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں سب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں. اچھا، اس گلی کے اندر پانی کا انتظام ہو اور صفائی کا انتظام ہو، اس میں بجلی کا انتظام ہو، روشنی کا انتظام ہو، تو یہ سب لوگ مل جل کر یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح گھر کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں. گھر کے اندر بھی روشنی کا انتظام ہو، صفائی کا انتظام ہو، یہ سب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں. اب آ جائیے اس کے برخلاف رہبانیت میں کیا ہوتا ہے، سنیاس لینے میں کیا ہوتا ہے. بدھ مذہب جو تعلیم دیتا ہے، یہ ہندو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، یہ بہت سارے عیسائی ایسے گزرے ہیں 250 عیسوی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کوئی 300-400 راہب عیسائی بڑے بڑے ان کے سینٹس گزرے ہیں جو جنگلوں میں رہتے تھے، مصر کے صحرا میں رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہماری کوئی سماجی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے، جنگل میں رہیں گے، نہ آپ کو بجلی کا بل دینا ہے، نہ مکان کا کرایہ دینا ہے، نہ کھانے کی فکر کرنی ہے، نہ پینے کی فکر کرنی ہے. دریا ہے، وہاں سے جا کے تھوڑا سا پانی پی لیا، کسی درخت سے پتے کھا لیے، کسی درخت سے کوئی پھل توڑ کے کھا لیا. نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، کوئی ذمہ داری آپ اٹھانا نہیں چاہتے. تو یہ جو موناسٹسزم جسے کہتے ہیں، رہبانیت، یہ خاندان کے ادارے کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تو یہ نکاح ہی کو نہیں، اس ادارے کو ہی تسلیم نہیں کرتے. اور انسان کی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان نے ان کو اولیاء کا درجہ دے دیا. انسانوں نے یہ کہا کہ یہ شادی نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، یہ بہت بڑے ولی ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں،
یہ اللہ کا تقرب انہیں حاصل ہے؟ نہیں، اسلام اس نظریے کو مسترد کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی ومن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے اور قرآن مجید کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، کوئی آدمی مسلم معاشرے میں تنہا نہ رہے، کوئی آدمی تنہا نہ رہے، مجرد نہ رہے۔ اگر وہ کنواری ہے تو فوراً رشتہ بھیجو اس کے پاس، اگر کنوارا لڑکا ہے فوراً رشتہ بھیجو، اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو 4 مہینے 10 دن عدت کے بعد اس کے پاس رشتہ بھیجو، اور اگر وہ مطلقہ ہے اس کے جو ہے فوراً رشتہ بھیجو اس کو۔ تو کوئی تنہا نہ رہنے پائے، کوئی چھڑا نہ رہنے پائے، مجرد نہ ہو کوئی۔ اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے، ورنہ یعنی تکن فی الارض فساد کبیر، زمین پر بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ اور اس کا مظاہرہ ہم مغرب میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ پورے یورپ میں جا کے دیکھ لیجئے، آسٹریلیا میں جا کے دیکھ لیجئے، کینیڈا اور امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے، تو وہاں شادی کا ادارہ اور نکاح کا ادارہ اور خاندان کا ادارہ بہت کمزور پڑ رہا ہے، اور فساد ہی فساد ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے وہاں پر۔ بچے ماں جو ہیں وہ ماں باپ کی محبت سے محروم ہیں، بھائی بہن آپسی محبت سے محروم ہیں، دادا دادی نانا نانی کو کوئی نہیں پوچھتا، اور وہ اپنے نواسوں اور پوتوں کو نہیں پوچھتے، نواسیوں کو نہیں پوچھتے۔ تو انسان اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ خاندان کا ادارہ وہ اس وقت خطرے سے دوچار ہے۔ یہ انسان کی بڑی بد نصیبی۔ اچھا دیکھیے، دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خاندان کے ادارے کے لیے ایک اور تھریٹ ہے، ایک اور خطرہ ہے، اور جس کو موجودہ مغربی تہذیب کا ایک بہت بڑا فتنہ ہوا دے رہا ہے، اور وہ فتنہ ہے ہوموسیکسویلٹی کا۔ LGBT کے نام سے اس طرح کی جو تحریکیں ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد مرد سے تعلق رکھے، عورت عورت سے تعلق رکھے، اور شادی کی کوئی ضرورت نہیں، اولاد نہ ہو، اولاد ایک بوجھ ہے۔ تو دیکھیے کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ وہ اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ بچوں سے محروم ہیں، آگے نسل نہیں بڑھتی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کی محبت کیا ہے، بیٹی کی محبت کیا ہے، بیٹے کی محبت کیا ہے، پوتے کسے کہتے ہیں، نواسے کسے کہتے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ ساری چیزیں۔ محروم لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے اور صرف جو ہے آوارہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ 2 فتنے ہو گئے۔ پہلا فتنہ وہ ہے رہبانیت کا فتنہ، اور وہ دین کے نام پر یہ فتنہ برپا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ کر یہ فتنہ برپا کیا جاتا ہے کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ دیکھیے تمام انبیاء وہ شادی کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور اسلام اس پر زور دیتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک اعتدال ہو۔ یہ جو امتحان ہم کو دینا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں انسان حالت امتحان میں، تو اس امتحان میں کیا چیز ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ امتحان کیا چیز ہے؟ نمبر ایک ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ ہم کون ہیں، یہ کائنات کیا ہے، اور اللہ کیا ہے۔ علم کیا چیز ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے کہ خود شناسی، کائنات شناسی، خدا شناسی۔ ان 3 چیزوں کو علم کہتے ہیں۔ ہم کون ہیں، دنیا کیا ہے، اور ہمیں اور دنیا کو بنانے والا کون ہے۔ اچھا، علم کے بعد یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کمانا ہے، ہمیں ملازمت کرنی ہے، تجارت کرنی ہے ہمیں، کمانا ہے، اور کما کے ہمیں ایک گھر میں رہنا ہے، گھر بنانا ہے ہمیں، اور گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے ہمیں، اور بیوی بچوں کے منہ میں حلال رزق ڈالنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے انسان کی ضرورت؟ وہ علم ہے، معرفت ہے۔ دوسری اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا فریضہ یہ ہے وہ کمائے، حلال طریقے سے کمائے، اور حلال طریقے سے خرچ کرے، اور اس معاشرے کے اندر سب کے ساتھ رہے، پڑوسیوں کے ساتھ رہے، ماں باپ کے ساتھ رہے، بچوں کے ساتھ رہے،
وہ ایک معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بن کے رہے. پھر یہ کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، بندوں کے حقوق ادا کرے. بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ کہ بیوی کا حق ادا کرے، شوہر کا حق، والدین کا، سسرال کا، کہ یہ سارے حقوق ہیں نا آپ کے. آپ سسرال سے بالکل الگ نہیں ہو سکتے. پھر پڑوسیوں کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کا حق ہے. تو یہ یعنی سوسائٹی کے اندر جب رہتے ہیں آپ تو ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا ہے. اس لیے خاندان کیا چیز ہے؟ خاندان اس لیے بھی ضروری ہے، نکاح اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، اس سے ملک بنتا ہے. چلیے اب ذرا میں اس کو گفتگو کو سمیٹوں. شادی ہوئی، دیکھیے بات کو ذرا سمجھیے. دو لوگ ہیں، یہ نر ہے یہ مادہ ہے، یہ مرد ہے یہ عورت ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا؟ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اولاد ہو گئی. اولاد کے نتیجے میں کیا بن گیا؟ ایک خاندان بن گیا. خاندان سے پھر کیا بنتا ہے؟ محلہ بنتا ہے. محلے سے کیا بنتا ہے؟ ایک بستی، گاؤں یا شہر. اور شہر سے پھر کیا بنتا ہے؟ ایک ملک. اور ملک جب بنتا ہے تو وہاں پھر جو ہے وہاں اسٹیٹ، ایک ریاست، اور اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور یہ کہ پھر وہاں پر آپ امن و امان قائم کرتے ہیں، وہاں زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وہاں غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ عدالتیں قائم کرتے ہیں، اور ملک کو بیرونی دشمنوں سے بچاتے ہیں. تو ریاست ایک قائم ہوتی ہے. اسی لیے انبیاء نے ریاست قائم کی ہے. حضرت یوسف نے ایک حکومت کی، حضرت داؤد اور سلیمان نے ریاست قائم کی، حضرت ذوالقرنین نے حکومت کی، حضرت موسیٰ نے حکومت قائم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد پھر خلفائے راشدین نے دنیا کو بتایا کہ حکومت اس طرح ہوتی ہے، ریاست اس طرح ہوتی ہے. تو یہ سوسائٹی سے فرار نہیں ہو سکتے، آپ بھاگ نہیں سکتے اس سے. شادی کرنا ہے آپ کو، خاندان کو پروموٹ کرنا ہے، خاندان کو بنانا ہے، اور پھر اس معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بننا ہے آپ کو. گورنمنٹ کے ٹیکس آپ کو دینے پڑیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت پر زور دیا ہے، اور اجتماعیت کی پہلی کڑی، پہلی بنیاد نکاح ہے، خاندان ہے، شادی ہے. اس کے بغیر اجتماعیت قائم ہی نہیں ہوتی. اسی سے پھر اجتماعیت کہاں ہے؟ پھر مسجد کی اجتماعیت ہوتی ہے. اسی سے پھر عدالتیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں. جتنے ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہے، بینکنگ کا ادارہ ہے، تجارت کا ادارہ ہے، منڈی ہے، مارکیٹ ہے، یہ سب ادارے بنتے ہیں، اور پھر پوری ریاست بنتی ہے. اس کا ایک امیر المومنین ہوتا ہے، اس کا ایک خلیفہ ہوتا ہے. تو انسان کو مل جل کر رہنا ہے. یہ امتحان ہے. اس امتحان میں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ جنت میں جائے گا. تو یعنی یہ بات ہمارے نوجوانوں کو شادی سے پہلے بتا دینا ضروری ہے کہ شادی سے آپ فرار حاصل نہیں کر سکتے. یہ کرنا ہے. اور یہ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ ایک عبادت ہے، اس پر انسان کو ثواب ملتا ہے. یہ سمجھ کر شادی کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تفصیل سے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے، اور اگر کوئی مزید چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے.